اب اس سے ہوتا کیا کہ اس زمانے میں ظاہر ہے لوگوں کی معلومات آج کی طرح نہیں ہوتی تھی، تو باہر سے آنے والے ہر علاقے اور ہر قبیلے کے شخص کو پتہ چل جاتا کہ کوئی مکہ معظمہ میں ایک نئے تعارف والا بھی کوئی انسان ہے۔ اب اس طرح ہر آنے والا خود بخود نبی آخر الزمان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تجسس کا شکار ہو جاتا کہ پتہ تو کروں کہ وہ کون ہے جس کے بارے میں یہ ہر راستے پر کھڑے ہو کر بتا رہے ہیں کہ اس کے پاس نہیں جانا۔ اس طرح ہر آنے والا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش کرتا، جس کو نہ ملتے وہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا کہ پتہ تو کروں کہ وہ کون ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے ان کا جو وہ مکر ہے، ان کی جو چال ہے وہ ان پہ ہی الٹ دی۔ فرمایا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، انہیں شعور ہی نہیں ہے، ان کا یہ مکر، ان کی یہ چال ان پر ہی الٹ دی گئی ہے۔ یہ راستے پہ کھڑے ہو کے نہ بتاتے تو شاید ہر آنے والے کو نہ پتہ چلتا اور اتنا جلدی لوگوں تک معلومات نہ پہنچتی۔ انہوں نے خود بندوبست کر دیا، مکہ معظمہ کے ہر راستے پر حج کے دنوں میں، عمرہ کے دنوں میں اپنے نمائندے کھڑے کر دیے اور انہوں نے کہا کہ خبردار مکہ معظمہ میں جا رہے ہو تو ایسے کسی شخص سے نہ ملنا۔ اب ایسے انجان شخص کو جس کو تعارف نہیں ہے، اس کے ذہن میں فوراً ایک تجسس آ جاتا ہے، ایک وہم آ جاتا ہے، خیال آ جاتا ہے، پتہ نہیں کون ہے جس سے روک رہے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّىٰ، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ فلاں فلاں علاقے کے لوگ آ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کے ہم نوا ہو گئے ہیں، صحابی بن گئے ہیں، ایمان لے آئے ہیں، انہیں کہا جاتا ہے اللہ کی آیتیں آ گئی ہیں، تم بھی ایمان لے آؤ، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ لن نؤمن، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حتی نؤتی مثل ما اوتی رسل اللہ۔ اب ان کا مطالبہ دیکھیے اور یاد رکھیے، ایمان بغیر شرائط کے ہوتا ہے، شرائط کے ساتھ ایمان نہیں ہوتا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولین ایمان لانے والے ہیں۔ مکہ کے کسی شخص نے پوچھا ہے ابی قحافہ، اے ابو قحافہ کے بیٹے، تو مکہ کا بڑا معتبر شخص تھا اور تو کیسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا؟ تو نے دیکھا کیا ہے؟ شرط کیا رکھی ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں بغیر کسی شرط کے ایمان لایا، ایمان ہے ہی بغیر شرط کے۔ اب اللہ کریم نے ارشاد فرمایا جب انہیں کہا جاتا نا کہ دیکھو جن کو تم روکنے کا بندوبست کر رہے تھے، مکہ کے ہر راستے پر شہر میں داخل ہونے سے پہلے لوگوں کو کھڑا کر کے اور تم بتا رہے تھے کہ فلاں ایک شخص ہے اس سے نہ ملنا، اور وہ اسی سے جا ملے اور ایمان لے گئے، ایمان اپنے ساتھ اپنے علاقوں میں بھی لے گئے، اپنے قبیلوں میں لے گئے اور اپنے قبیلوں کو بھی دائرہ اسلام میں شامل کر لیا، تم بھی ایمان لے آؤ، تو یہ کہتے ہیں ہماری شرط ہے۔ اب یہی وہ فطرت کی خرابی ہے، یہی وہ خصلت کی خرابی ہے کہ یہ شرط پہلے رکھتے ہیں۔ کیا شرط رکھتے ہیں؟ حتیٰ نؤتی مثل ما اوتی رسل اللہ، یہ کہتے ہیں ہماری طرف بھی اسی طرح وہی آئے جیسے اللہ کے رسول کی طرف آئے، یعنی ہمارے پاس فرشتہ آئے اور فرشتہ آ کر ہمیں بتائے کہ یہ اللہ کے نبی ہے، یہ اللہ کے رسول ہے، پھر ہم ایمان لائیں گے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ سب سے بہتر علم رکھتا ہے کہ رسالت کو کہاں رکھنا ہے۔ یہ کہنے لگے ابو جہل نے ایک دفعہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدتمیزی کی، بے باکی کی، اور بھرے بازار میں کہنے لگا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ نے آپ کو ہی نبوت دینی تھی، میں عمر میں بھی بڑا تھا، مال میں بھی میرا زیادہ مال تھا، مجھے رسالت ملتی۔ ایک مفسر فرماتے ہیں کہ یہ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کے پاس علم ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کہاں رسالت کو رکھنا ہے۔ ایک اور مفسر فرماتے ہیں کہ ولید ابن مغیرہ ایک بدبخت تھا، اس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اسی طرح کوئی
بے باکی کوئی گستاخی کی اور اس نے کہا کہ اللہ نے یتیم کو ہی چنا ہے، اللہ نے اس کو ہی کیسے رسالت معاذ اللہ دے دی ہے، ہم یہاں پہ مالدار تھے، ہم یہاں پہ بڑے سردار تھے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے کہ کس کو رسالت دینی ہے۔ یاد رکھیے منصب رسالت اس دنیا میں ایسا منصب ہے، ایسا اعزاز ہے جو بغیر کسی انسان کی محنت کے ملتا ہے، اور یہ صرف اللہ کے انتخاب سے ہے۔ اور نبوت اور رسالت کی تعریف میں یہ بات شامل ہے کہ جو شخص دنیا میں آ کے کسی سے پڑھتا ہے وہ رسول نہیں ہو سکتا ہے، اور وہ نبی نہیں ہو سکتا ہے۔ رسول اور نبی وہ ہے جس نے اس دنیا میں آ کے کسی سے نہیں پڑھا، بلکہ رسول اور نبی کو اللہ نے ازل سے انتخاب کر دیا ہے، انسان کی تخلیق سے پہلے انتخاب کر دیا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا نا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، ہم نے نبیوں سے میثاق لیا، ہم نے نبیوں سے عہد لیا، معاہدہ کیا۔ یعنی جب انسان کی تخلیق ہو رہی ہے، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا جا رہا ہے، اس سے پہلے نبیوں کا انتخاب ہو چکا ہے۔ اب دنیا میں آ کے کوئی نبی نہیں بن رہا، اللہ نے انتخاب پہلے سے کر لیا ہے۔ تو نبوت اور رسالت کی ایک تعریف یہی ہے، ایک خصوصیت یہی ہے کہ یہ کسب سے نہیں ہے، کوشش سے نہیں ہے۔ دنیا کا ہر منصب، ہر عہدہ، ہر اعزاز، ہر مرتبہ محنت سے حاصل کیا جا سکتا ہے، علم سے، ریاضت سے، مشقت سے، لیکن نبوت و رسالت یہ محنت سے نہیں حاصل کیا جا سکتا، یہ علم سے دنیا میں حاصل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ وہابی ہے، یہ عطا ہے، اور اس کا انتخاب خالق کائنات نے انسان کی تخلیق سے پہلے کر لیا۔ فرمایا سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ۔ اب یہ جو جرم کر رہے ہیں نا، آقا کریم نبی عظیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے بارے میں، آپ کی ذات کے بارے میں، آپ کی شخصیت کے بارے میں فرمایا اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید بما كانوا يمكرون۔ یہ جو ان کے جرم ہیں، ان کا اللہ کے پاس عذاب تیار ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مکر و فریب کو اختیار کیا ہے۔ حاضرین مکرم، یہ جب بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اور آپ کی ذات اور آپ کی شخصیت کے بارے میں تعارف ہوتا ہے نا، تو جو منکرین بارگاہ رسالت ہیں ان کے بارے میں ایک چیز کامن اور ایک چیز مشترک قرآن مجید میں ہر جگہ بتائی گئی ہے کہ جو بارگاہ رسالت کے منکر ہے، جو بارگاہ رسالت سے دور ہے، ان کی ایک خصلت نمایاں ہے، اور وہ خصلت کیا ہے؟ مکر ہے، فریب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بارگاہ رسالت سے جڑے ہوئے ہیں، جو بارگاہ رسالت میں جھکے ہوئے ہیں، اور جو بارگاہ رسالت سے فیض یافتہ ہے، وہ مکر سے دور ہے، دھوکے سے دور ہے، فریب سے دور ہے۔ اور جو مکر، فریب اور دھوکے کا شکار ہے، جس کی خصلت میں مکر ہے، وہ کبھی بارگاہ رسالت سے فیض نہیں پا سکتا۔ اب وہ مکہ کے رہنے والے جو اپنے طور پہ عقل مند بھی تھے، اپنے طور پہ وہ مالدار بھی تھے، اپنے طور پہ وہ معاشرے میں سردار بھی کہلاتے تھے، لیکن اللہ کریم نے فرمایا وَمَا يَمْكُرُونَ، اس سے پہلے فرمایا أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا۔ ان کی خصلت، ان کی نشانی کیا تھی کہ وہ بڑے تو تھے معاشرے میں، سردار کہلاتے تھے، مالدار بھی تھے، عقل مند بھی تھے، سیانے بھی سمجھے جاتے تھے، لیکن ان کی ایک خصلت تھی لِيَمْكُرُوا، مکر کی وجہ سے، فریب کی وجہ سے، دھوکے کی وجہ سے۔ اب یہی اس کے متضاد مومن کی صفت جو آقا کریم
नबी अज़ीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि मोमिन मकर से पाक है, धोखे से पाक है, फरेब से पाक है। मोमिन ज़बान में भी सीधा है, अपने अमल में भी सीधा है। और उनके लिए फरमाया कि वो जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से दूर हुए या दूर रखे गए, उनकी एक खसलत ये थी कि लियमकुरू फीहा, उनके मकर ने, उनके फरेब ने, उनकी इस बुरी खसलत ने उनको बारगाह रिसालत में झुकने नहीं दिया। और अल्लाह करीम ने फरमाया कि उन्होंने कोई नुकसान नहीं किया। वमा यमकुरून इल्ला बिअनफुसिहिम, उनके मकर ने कुछ भी नहीं किया सिवाय इसके कि उनका अपना नुकसान हुआ। याद रखिए, मकर करने वाला इंसान, फरेब और धोखा करने वाला इंसान कामयाब नहीं हो सकता है, बारगाह रिसालत से फैज़ नहीं पा सकता है, दुनिया के किसी और काम में कामयाब हो सकता है। तो ये सूरह अनाम की ये आयात एक तरफ तो हमें उन सरदाराने मक्का का एक तारफ बता रही है, और दूसरी तरफ हम जो अहले ईमान हैं, जो आज सदियों बाद कुरान मजीद की इन आयात को पढ़ने वाले हैं, हमारे लिए क्या सबक दे रही है कि जब कोई आका करीम, देखे ना, हमारे ईमान के मुताबिक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना मुकद्दस करीम ज़माना है, और आका करीम की बारगाह वो बारगाह है जहाँ से हर एक को खैरात मिलती है, जहाँ से हर एक का दामन भरा जाता है, जहाँ से कुल जहान की नेमतें मिलती हैं। मगर उस बारगाह से भी वो खाली दामन रहे जिनकी आदत में मकर था, जिनकी जबिल्लत में, जिनकी फितरत में धोखा और फरेब था, वो वहाँ भी खाली दामन रहे। इससे पता ये चला कि इंसान किसी भी जगह चला जाए, इस जहान में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से बढ़कर तो कोई जगह नहीं है, लेकिन धोखा और मकर की जो आदत है इंसान को वहां भी नाकाम कर देती है। काज़ी मुकर्रम सूरह अनाम की आयात 123 और 124 हमें ये बता रही है कि बारगाह रिसालत से अगर कुछ हासिल करना है और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से कुछ लेना है, तो उसके लिए अपनी खसलत को, अपनी आदत को बदलना होगा। धोखा, मकर, फरेब, इनको अपनी जबिल्लत से, अपनी फितरत से दूर करना होगा। कोई कैसा ही मनसब रखता हो, कोई कैसा ही माशरती ओहदा रखता हो, बारगाह रिसालत से फैज़ उसे मिल सकता है, और वही नवाजा जा सकता है जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर की तरह साफ दामन लेकर आ जाए, जो सैयदना बिलाल हबशी की तरह अपना साफ सीना लेकर आ जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि इलाहुल आलमीन हमें आवाज़ की